اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک آفتاب یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے اور اس محبت کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ ناظرین، آج ہم جن موضوعات پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بلے کا نشان پی ٹی آئی سے کیوں چھینا گیا اور اس کی مین کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ بلے کا نشان جو ہے وہ ان سے واپس لیا گیا ہے۔ تو ہم نے بڑی ارکریزی کر کے وہ 15-16 ایسی غلطیاں تلاش کی ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر اس کو جواز پیدا کیا کہ بلے کا نشان ان سے واپس لیا جائے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ناظرین، 2021 کو ان کا الیکشن کرانے کا وقت تھا، تو الیکشن کمشنر نے اس کو کہا کہ بھی آپ نے الیکشن کرانا ہے تو الیکشن کرا لیں۔ انہوں نے کہا جناب کرونا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہمیں آپ ٹائم دے دیں۔ الیکشن کمشنر آف پاکستان نے ان کو 1 سال کا ٹائم دے دیا۔ 2022 آ گیا کہ اب الیکشن کراؤ، کیونکہ اس وقت یہ برسر اقتدار تھے اور حکومت کا بھوت ان کے سر پر سوار تھا۔ یہ الیکشن کمیشن کو گالیاں تک دیتے رہے، یہ حرام زادہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو لہذا نہیں کراتے رہے اور بار بار الیکشن کمیشن انہیں نوٹس دیتا رہا کہ بھائی آپ الیکشن کرا لیں۔ جب عین آخری وقت آ گیا، الیکشن قریب آ گئے، پھر بھی ان کو 20 دن کا ٹائم دیا، اور 20 دن کے ٹائم میں یہ باضابطہ الیکشن کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر اجرت برسی۔ اجرت یہ کہ نہ کوئی کاغذات نامزدگی ایشو کیے، نہ کوئی اس کو ایڈورٹائز کیا، نہ 8-9 لاکھ ممبران تھے ان کو کیسے مطلب کہ اطلاع کی جا سکتی تھی۔ جج صاحب نے پوچھا بھائی آپ نے اطلاع کیسے کی؟ جی واٹس ایپ کا 9 لاکھ لوگوں کو واٹس ایپ پر اطلاع ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا پھر ان کا کوئی کاغذات نامینیشن پیپر آپ نے جاری کیے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ان کی اپنے ہاتھوں کی غلطیاں تھی۔ انہوں نے ایسے فرضی بس کاغذ پر لکھ کر کیا کہ جناب یہ الیکشن ہو گئے۔ ان کا خود یہ کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے پاس یہ غلطیاں سرزد ہوئی۔ اس کے بعد دوستو کہ انہوں نے بیک وقت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور پھر سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی۔ 3 پٹیشنیں ایک ہی چیز کی 3 مختلف جگہوں پر۔ جج صاحب نے پوچھا یہ 3 جگہوں آپ نے کیوں دی؟ انہوں نے کہا جی پہلے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دی تھی، لیکن چونکہ ہم نے الیکشن پشاور میں کرائے تھے اس لیے اس کی انٹائٹلمنٹ بنتی تھی کہ پشاور نے کہا پھر آپ لاہور سے وڈرا کر لیتے، وہ بھی آپ نے نہیں کی۔ پھر جو سپریم کورٹ میں جو پٹیشن تھی، جس دن پشاور ہائی کورٹ نے بلے کو بحال کر دیا، اس دن انہوں نے سپریم کورٹ سے وہ پٹیشن اپنی واپس لی۔ ان کے ایک وقت میں 3 جگہوں پر انہیں ٹانگیں پھنسا رکھی تھی اور بلا جواز تھی۔ چوتھی غلطی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے الیکشن، آپ کا سینٹرل سیکریٹریٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں، تو پشاور میں کیوں آپ نے الیکشن کرائے؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں سیکورٹی تھریٹ تھا، اس کی وجہ سے۔ الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ انہوں نے ہمیں سیکورٹی کے بارے میں کہا تھا، ہم نے ان سے جواب مانگا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کو کس جگہ پر سیکورٹی چاہیے، ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر ایک جو خاتون جج تھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ پشاور میں کہاں پر آپ نے الیکشن کرائے؟ انہوں نے کہا جناب وہ چمکنی ایک جگہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو دیہاتی سا علاقہ ہے، تو وہاں پر آپ نے الیکشن کرایا، کوئی مین جگہ بھی نہیں ہے، وہاں کیوں کرایا؟ وہاں تو آپ کو کوئی دفتر تھا آپ کا؟ کہتا ہمارے ایک کارکن کا وہاں آفس تھا تو اس لیے ہم نے وہاں کرایا۔ یہ بھی کوئی معقول جواب نہیں تھا جناب۔ اس کی وجہ سے اکبر بابر کہ انہوں نے کہا کہ ان کے یہ ممبر نہیں ہیں۔ اچھا، ایک طرف کہتے ہیں یہ ہمارا ممبر ہی نہیں ہے، دوسری طرف کئی وکیل کہتا ہے جی وہ اکبر بابر جس وقت کاغذات دینے کے لیے آئے تھے اس وقت ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ یعنی کہ ایک ہی بات پر 2 مختلف، ایک طرف کہتے ہیں اکبر بابر ہمارا ممبر ہی نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں جس وقت وہ آئے تھے تو ٹائم ختم ہو گیا تھا ورنہ ہم ان کو کاغذ دے دیتے۔ تیسری کنٹراڈکٹری یہ اسٹیٹمنٹ۔ ان کے وکلا ہی مختلف اوقات میں مختلف اپنا موقف بدلتے رہے۔
علی ظفر صاحب نے 2 دفعہ یہ اعتراف کیا کہ ہاں جناب ہمارے جو الیکشن ہیں وہ پراپر اور صحیح نہیں ہوئے، عدالت کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا۔ تو اس طریقے سے اچھا، الیکشن کمیشن کی نامزدگی جو تھی وہ بھی غیر قانونی تھی، کیونکہ جنرل سیکرٹری جو پہلے تھے اسد عمر، پہلے اسد عمر جنرل سیکرٹری تھی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پھر ہم نے دوسرے جو ہے جنرل سیکرٹری نامزد کر دی۔ انہوں نے کہا وہ تو نامزدگی ہو نہیں سکتی جنرل سیکرٹری کی، وہ تو الیکشن کے ذریعے منتخب ہونا تھا، اس کو نامزدگی کرنے کا اختیار نہیں تھا، اور اس کی جو جنرل سیکرٹری ہے کیونکہ وہی غیر قانونی تھا تو اس کی ہوا جو الیکشن کمیشنر ہے وہ بھی غیر قانونی تھا، تو یہ بھی انہوں نے غلطی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ جو کاغذات نامزدگی ہیں، الیکشن لڑنے کی فیس آپ نے رکھی ہوئی ہے 50,000 روپیہ، 91 ممبران آپ کے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، تو ان کی تقریباً 45 لاکھ روپیہ فیس بنتی ہے، یہ فیس آپ نے کہاں جمع کرائی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، نہ ان کا انہوں نے کہا جی کیش جمع کرائیں، کہ چلو کیش کرایا تو اس کی رسیدیں دکھا دیں، وہ رسیدیں بھی نہیں تھی، لہذا یہ بھی ان کا مطلب کہ غلط بیانی ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن کمیشنر کا ہمارے خلاف رویہ متعصبانہ ہے، جس کے بنا پر الیکشن کمیشنر یہ کہا کہ جناب 2021 سے ہم انہیں الیکشن کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے 1 سال کا ہمیں ٹائم مانگا، یہ ان کی ریٹرن ہے کہ جناب ہمیں سال کا ٹائم دے دیا، ہم نے سال کا ٹائم دے دیا، پھر ہم نے نوٹس کیا، پھر ٹائم دے دیا، پھر کیا، پھر دے دیا۔